بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، کوئی شخص کفریہ کلمات ادا کرتا ہے، مثلا روزہ وہ رکھے جس کے پاس گندم نہ ہو، یا نماز میں اٹھک بیٹھک کون کرے، یا اسی طرح کے کوئی اور کلمہ کفر ادا کرے، تو کیا اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے؟ کیا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا اسے توبہ کرنے کے بعد ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی ہوگی؟ اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور عورت کے ساتھ مباشرت کرتا ہے جبکہ نکاح تو جاتا رہا، کیا وہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے؟ اب وہ کس طرح توبہ کرے گا اور پھر مسلمان ہوگا؟ محترم ناظرین کرام، نہ جانے کتنے ہی لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں، شاید انہیں اس گناہ کی سنگینی کا اندازہ ہی نہ ہو۔ دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا کفر ہے، اس سے ایمان ساقط ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو اپنے کلمات کفریہ سے توبہ کر کے اور کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ نکاح بھی دوبارہ کیا جائے۔ اگر بغیر توبہ یا بغیر تجدید نکاح بیوی کے پاس جائے گا تو بدکاری کا گناہ دونوں کے ذمہ ہوگا۔ ایک اور سوال ہے، مسلمانوں میں واقعہ کربلا کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ یزید کی خلافت کو صحیح مانتے ہیں اور نعوذ باللہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو باغی قرار دیتے ہیں، جبکہ یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو باغی کہنے والوں کے لیے کیا حکم ہے، اور یزید کو امیر المؤمنین کہنا کہاں تک درست ہے؟ اس کا جواب ہے، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے، ان کے مقابلے میں یزید حق پر نہیں تھا، وہ باطل تھا، اس لیے یزید کو امیر المؤمنین کہنا جائز نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی کہنے والے اہل سنت کے عقیدہ سے باغی ہیں۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ باغی کہتے ہیں، وہ کس منہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت و سیادت میں جنت میں جائیں گے؟